اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم گھر سے باہر ڈیوڑیوں پر بیٹھے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تمہیں کیا ہے کہ تم نے راستے میں بیٹھ بنا رکھی ہیں، راستے میں بیٹھ بنانے سے بچا کرو۔ ہم نے کہا، ہم تو یہاں ایسے کام کے لیے بیٹھے ہیں جس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم راستوں پر بیٹھنا نہیں چھوڑتے تو راستوں کا حق ادا کیا کرو، اور وہ یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو، سلام کا جواب دو اور اچھی گفتگو کرو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں بھی راستے میں بیٹھنے سے روکا گیا ہے، لیکن اس کے بنا چارہ نہ ہو تو راستے کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اپنی نظر فوراً پھیر لو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، غیر محرم عورت پر بنا ارادے کے اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لی جائے، ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھا جائے، کیونکہ پھر اس میں ارادہ شامل ہو جائے گا جو گناہ ہے اور یہ آنکھ کا زنا بن جائے گا۔ اور کچھ علماء نے بنا مونچھ داڑھی والے خوبصورت بچوں کی طرف دیکھنے کو بھی عورت کی طرف دیکھنے کی طرح حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو اتنے میں نابینا صحابی ابن ام مکتوم آ گئے، اور یہ ہمیں پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتی؟ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ، اس حدیث کی سند میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آزاد کردہ غلام نبہان نامی راوی مجہول ہے، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں۔ اس کے الٹ صحیح روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں تم اپنا کپڑا اتار کر رکھ سکو گی، اس لیے نابینا آدمی سے پردہ نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔